دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نمل آیت 99 اور 90 یہ دونوں آیتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا. ایک نیکی ایسی ہے جس کے کرنے میں خیر ہی خیر ہے. یا علی یا علی یا علی. تھوڑا تھوڑا قریب والے بھی بولیں کیونکہ قریب والے جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہی قریب ہوتے ہیں, بڑے بے نیاز ہوتے ہیں. توجہ عزیزان گرامی قدر کیجئے گا. فرمایا وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا. ایک نیکی ایسی ہے, یقین کر میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں, لطف میں خود لے رہا ہوں, اس میں خیر ہی خیر ہے. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَاتِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ. ایک ایسا گناہ ہے جس کے کرنے سے انسان منہ کے بھر فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ, منہ کے بل جہنم میں جائے گا. ایک ایسی نیکی ہے جس کے کرنے میں خیر ہی خیر ہے, اور ایک گناہ ایسا ہے جس کے کرنے سے بندہ منہ کے بل جہنم میں جائے گا. پوچھنے والے نے کہا مولا وہ کون سی نیکی ہے جس کے کرنے میں خیر ہی خیر ہے؟ میں کوشش کرتا ہوں میں مضمون کو بالکل, اب میں ایک آخری دو فضائل کے جملے پڑھوں گا اور آپ کی ذہن سے تمام. فرمایا وہ کون ہے جو خیر ہی خیر ہے؟ مولا فرماتے ہیں حیا علی خیر العمل. وہ خیر العمل ہے علی کی ولایت. جس کو ولایت سنی ہے, جس کا دل ہے کہ ولایت پڑھی جائے, پھر وہ بندے ہاتھوں کو نیچے کر لیں, وہ جانے. اور مولا کہا اس خیر سے مراد ہے علی کی ولایت. فَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا. وہ جو ایک نیکی ہے جس کے کرنے میں خیر ہی خیر ہے, وہ ہے علی کی ولایت. فَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَاتِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ. پوچھا مولا وہ جو ایک گناہ ہے وہ کیا ہے جس کے کرنے سے منہ کے بل. پوچھا گیا مولا وہ کیا ہے؟ مولا فرماتے انکار ولایت علی. انکار ولایت علی. بندے پیچھے تک جب تک نہیں بولیں گے جملہ یہی کہتا رہوں گا. فرمایا وہ ہے انکار ولایت علی. اگر علی کی ولایت ہوئی تو خیر ہی خیر ہے, اگر علی کی ولایت نہ ہوئی منہ کے بل جہنم میں آئیں گے. آؤ پھر اب حیدر علی کا تم کی دعوت میں امتحان سمجھو یا پھر قرآنی آیات کا لطف سمجھو. جب پوچھا گیا مولا وہ خیر کیا ہے؟ فرمایا علی کی ولایت. فرمایا انکار کرنے سے منہ کے بل جہنم میں جائے گا. اس لیے بندے نے پوچھا تھا مولا منہ کے بل ہی کیوں؟ سب سے پہلے پاؤں جانا چاہیے. ہو سکتا ہے مصلی عبادت میں نہیں آتا, سب سے پہلے ہاتھ جانا چاہیے. ہو سکتا ہے زکات نہیں دیتا, سب سے پہلے پیٹ جانا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ روزہ نہیں رکھتا, منہ ہی کیوں؟ مولا فرماتے ہیں جب بھی ہمارے دادا علی کی ولایت پڑھی جاتی ہے ان کے پاؤں میں درد نہیں ہوتا, ان کے پیٹ میں درد نہیں ہوتا, ان کے ہاتھوں میں درد نہیں ہوتا. ادھر علی کی ولایت پڑھی جائے سب سے پہلے ان کی شکلیں بگڑتی ہے, سب سے پہلے ان کے منہ بگڑتے ہیں. اس کا مطلب ان کو مارنے کے لیے کچھ ضروری نہیں, بس فضائل علی. فرمایا وہ ہے علی کی ولایت جس کے کرنے میں خیر ہی خیر ہے. جس نے علی, اب جملہ یہاں پہ ایک لفظ بھی کہ خطیب کے پاس ہوتے لفظ ہے, جس نے علی کی ولایت کو اپنایا فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا, اس کی تو خیر ہی خیر ہے. جس نے علی کی ولایت چھوڑی اس کی خیر نہیں ہے, اس کی خیر ہے ہی نہیں. لو بھائی لطف کرنے کے لیے پھر حیدر 4 مصرے کہنے لگا ہے یہ خون بدن رنگ نسل ذات کے رشتے, یہ خون بدن رنگ نسل ذات کے رشتے بے فائدہ ہے اگر ان میں نہ رشتہ ہو ولی کا, بے فائدہ ہے اگر ان میں نہ رشتہ ہو ولی کا. اور ہم نے تو اللہ سے یہی عہد کیا تھا اس باپ پہ لعنت جو دشمن ہو علی کا.
تم سے حیدر کی کیا سزا بیکار کرنل ریاض پوچھ رہا ہے فرمایا پھر تم جدھر بھی منہ کرو گے تمہیں وجہ دکھائی دے گا، یعنی اللہ کا چہرہ۔ سوید ابن نوفل ہلالی اٹھا، علی مولا منبر کوفہ پہ بیٹھ کے نقطہ بائے بسم اللہ کے ابھی فضائل پڑھ ہی رہے تھے، یہ اٹھا سوید ابن نوفل ہلالی، یہ ہلالی تھا، حلالی نہیں تھا۔ یا علی یا علی یا علی، تم جانو مولا جانے، یہ ہلالی تھا، حلالی نہیں تھا۔ یہ اٹھا اور اٹھ کے کہنے گا مولا قرآن پڑھ رہے تھے، اللہ قرآن میں کہتا ہے تم جدھر بھی منہ کرو گے تمہیں وجہ دکھائی دے گا، بتائیں نا وجہ کسے کہتے ہیں؟ مولا فرماتے اگر میں تجھے وجہ کے راز بتا دوں تو زندہ رہے گا تو سنے گا نا، اگر میں تجھے وجہ کے راز بتا دوں زندہ رہے گا تو بتائے گا۔ اس نے کہا نہیں مولا بتائیں وجہ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ہلالی حلالی نہیں، کیوں؟ علی خطبہ دے رہے، رو کے اٹھا، جو مرشد کا خطبہ رو کے اٹھے، وہ ہلالی تو ہے، حلالی نہیں۔ اس نے اس کے کہا کہ مولا مجھے بتائیں وجہ کسے کہتے ہیں؟ لے بھئی فضائل کے آخری جملے، بتائیں وجہ کسے کہتے ہیں؟ مولا فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا سر الاسرار، انا شجرۃ الانوار، انا دلیل المحلمات، انا طرف المحلمات، انا شرف المحلمات، انا انجیل فی الالیاء، انا عطرات فی الشمسیاء، انا زبور فی الاولیاء، انا اول، انا آخر، انا ظاہر، انا باطن، انا اللوح، وانا القلم، وانا العرش، وانا الکرسی، وانا الاطار السماوات السبع، وانا الارضین الاطار السبع، انا قدرت اللہ، انا علی علی انا ذات فی السماوات والسماوات فی السماء۔ علی فرماتے اول بھی میں ہوں، آخر بھی میں ہوں، ظاہر بھی میں ہوں، باطن بھی میں ہوں، لوح بھی میں ہوں، قلم بھی میں ہوں، کرسی بھی میں ہوں، عرش بھی میں ہوں، ساتوں زمین و آسمان کی کتار میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ انا ذات فی السماوات، انا علی علی۔ علی فرماتے علی بھی اور علی بھی میں ہوں۔ علی فرماتے انا ذات فی السماوات فی السماء، میں اپنی ذات میں اپنی ہی ذات ہوں۔ علی فرماتے انا بال البطول، انا اکرام الرسول، انا آخر مہدی و عیسیٰ الزمان، انا مہدی و آخر عیسیٰ الزمان، انا واللہ عین اللہ، انا واللہ اذن اللہ، انا واللہ نفس اللہ، انا واللہ جنب اللہ، انا واللہ قدرت اللہ، انا واللہ مشیت اللہ، انا واللہ مشیت اللہ، انا واللہ جد اللہ، انا واللہ راس اللہ، انا واللہ نفس اللہ، انا واللہ فی الظاہر وجہ اللہ، انا سید العرب والعجم، انا علی ابن ابی طالب الذی کی لا فی شانہ شاہ مردہ شیر جلدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا شیخ الا ذوالفقار۔ ادھر علی نے تعارف کروایا، علی نے صحابی سے کہا اس میں جا کے ساتھ سے کر، جیسے ہی نبض میں ہاتھ رکھا سوید ابن نوفل ہلالی چیخ مار کے وہی مر گیا۔ صحابیوں نے کہا یا علی وہ تو مر گیا ہے، مجھے پتا چل گیا مقصر کو مارنے کے لیے گولی کی ضرورت نہیں ہوتی، ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہوتی، تلوار کی ضرورت نہیں ہوتی، تیر کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو مارنے کے لیے فقط خدا نے علی کا اسد اللہ قاہر اللدود